بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم طلباء اکرام، آج سے ہم ایک بہت ہی پیاری اور آسان کتاب فارسی کی پہلی کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہماری ایک بہت ہی پیاری اور اہم زبان ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اکابرین اور بزرگان دین کی عظیم الشان کتابیں اور ان کے قیمتی ملفوظات اسی زبان میں محفوظ ہیں۔ لہٰذا ہمیں فارسی پڑھنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم فارسی کی یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں اس زبان پر کچھ گرفت حاصل ہو جائے، ہماری پکڑ مضبوط ہو جائے اور ہم اپنے بزرگان دین کی کتابوں کو خود پڑھنے کے قابل ہو سکیں اور ان کے علمی و روحانی خزانوں سے بھرپور فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نیت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ علم سیکھنا آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے کتاب کے شروع میں لکھی ہوئی بابرکت عربی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ عزیز طلباء اکرام، آج کے سبق کا اصل عنوان ہے مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ یاد رکھیں، جب ہم دو اسموں یعنی دو ناموں کو آپس میں اس طرح ملاتے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر ہو تو قواعد کی زبان میں اسے اضافت کہتے ہیں۔ اردو میں اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے درمیان میں کا، کی، کے وغیرہ آتا ہے، جیسے خدا کا رسول۔ فارسی میں اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے لفظ کے آخر میں ایک زیر لگاتے ہیں اور اسے کسرہ اضافت کہتے ہیں، جیسے رسول خدا۔ پہلے لفظ کے آخر میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ رسول۔ اس کے آخری حرف پر یعنی لام پر زیر لگا ہے اور اس زیر کو کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ عزیز طلباء اکرام، اردو میں ہم خدا پہلے لاتے ہیں، جیسے خدا کا رسول، لیکن فارسی اور عربی میں ترکیب الٹ ہوتی ہے، یعنی رسول پہلے آئے گا اور خدا بعد میں۔ آئیے اب کتاب کی طرف چلتے ہیں، الفاظ اور ان کی ترکیبیں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ خدا، خدا کا معنی خدا ہی ہے، اللہ۔ رسول، پیغمبر کو کہتے ہیں، رسول کا معنی بھی رسول ہی ہے۔ نماز کا معنی نماز، روزہ کا معنی روزہ، جمعہ کا معنی جمعہ، یہ ایک مخصوص دن، اور رمضان کا معنی بھی رمضان ہے، ایک مخصوص مہینے کا نام۔ حج کا معنی حج، کعبہ کا معنی کعبہ، نام کا معنی بھی نام ہی ہے، جہان کا معنی دنیا۔ اب ان کی ترکیبیں دیکھیے۔ نام خدا، خدا کا نام۔ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، کیونکہ میم آخری حرف ہے، پہلے کلمے کا آخری حرف ہے۔ خدا جہاں، دنیا کا خدا۔ عزیز طلباء اکرام، یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیں، جب کسی لفظ کے آخر میں الف آ جائے جیسے خدا، تو وہاں زیر کی جگہ یا لگاتے ہیں۔ رسول خدا، خدا کا رسول۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ ایک اور قاعدہ یاد رکھیں، جب لفظ کے آخر میں گول ہا آئے، جیسے روزہ آخر میں گول ہا ہے، تو اس پر
حمزہ لگا کر اضافت بناتے ہیں، جیسے آپ روزہ رمضان میں دیکھ رہے ہیں۔ حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ صبح کا معنی صبح، شام کا معنی شام، روز کا معنی دن، شب کا معنی رات، ماہ کا معنی مہینہ، سال کا معنی سال ہی ہے، وقت کا معنی بھی وقت ہے، راہ کا معنی راستہ، بہشت کا معنی جنت، دوزخ کا معنی جہنم، عذاب کا معنی عذاب، ثواب کا معنی ثواب، پیدائش کا معنی پیدائش وہی ولادت کا دن، وفات کا معنی موت کا دن موت۔ اب ان کی ترکیبیں پڑھیں۔ نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، سال وفات، وفات کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، راہ بہشت، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، جہنم کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ طلبہ اکرام، اب ہم نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ یعنی ضمیروں کے ساتھ اضافت بنانا سیکھیں گے۔ جیسے او کا معنی وہ ایک، یہ ایک کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، واحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ آہا وہ سب، یہ جمع ہے۔ تو کا معنی تو ایک۔ شما کا معنی تم سب۔ من کا معنی میں۔ ماں کا معنی ہم۔ خود کا معنی اپنا، اور خیش کا معنی بھی اپنا۔ ترکیبیں دیکھیے۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہا، ان کی وفات یا ان سب کی وفات، نماز تو، تیری نماز، حج شما، تم سب کا حج، روزہ من، میرا روزہ، رسول ماں، ہمارے رسول، وقت خود، اپنا وقت، راہ خیش، اپنا راستہ۔ اب کچھ اور الفاظ دیکھیے۔ پسر کا معنی بیٹا یا لڑکا، پدر کا معنی باپ، دختر کا معنی بیٹی، مادر کا معنی ماں، برادر کا معنی بھائی، خواہر کا معنی بہن، عم کا معنی چچا، عمہ کا معنی پھوپھی۔ دیکھیے اگر عم بغیر ہا کے ہے تب اس کا معنی چچا ہوگا، اور عمہ اگر ہا کے ساتھ ہے تب اس کا معنی پھوپھی ہوگا۔ خال کا معنی ماموں، خالہ کا معنی خالہ۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی وہی ہے، خال اگر بغیر ہا کے ہے تب اس کا معنی ماموں، اور اگر ہا کے ساتھ ہے تب اس کا معنی خالہ، جو ماں کی بہن رہتی ہے، خالہ۔ زن کا معنی بیوی، شوہر کا معنی خاوند۔ اب ترکیبیں دیکھیے۔ پسر من، میرا بیٹا، پدر ماں، ہمارا باپ، دختر تو، تیری بیٹی، مادر شما، تم سب کی ماں یا تمہاری ماں، برادر من، میرا بھائی، خواہر آہا، ان کی بہن، زن او، اس کی بیوی، شوہر آں، اس کا شوہر یا اس کا خاوند۔ یہاں آں کا مطلب بھی وہ یا اس ہے، چونکہ آں یہ دور کے لیے آتا ہے او کی جگہ پر، جو معنی او کا ہے اور وہی معنی آں کا ہے۔ خال تو، تیرا ماموں، خالہ شما، تمہاری خالہ، عم من، میرا چچا، عمہ شما، تمہاری پھوپھی۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فارسی کی اہمیت جانی اور فارسی گرامر کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ یعنی اضافت کا طریقہ سیکھا۔ جب بھی دو اسموں کو ملانا ہو تو پہلے اسم کے آخر میں زیر لگاتے ہیں، اگر آخر میں الف ہو تو یا، اور گول ہا ہو تو حمزہ لگاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ آپ تمام حضرات ان تمام ناموں کو اور ضمیروں کے معانی کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے
آسانی ہو۔ کل حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔